بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل ہیلتھ نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز صحت کے وفاقی اور صوبائی اداروں کے حوالے سے کروں گا۔ یہ ریاست کے خدمتی ادارے اس وقت بدقسمتی سے قانون اور آئین کی حلف کی پاسداری کا حلف اٹھانے کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وفاق سے لے کر صوبوں تک میں ان خدمتی اداروں میں انتہا کی کرپشن، بدعنوانی، لاقانونیت اور انسانی جان اور صحت سے کھیلنے کا مکروہ بھیانک سلسلہ لامتناہی طور کے اوپر جاری و ساری ہے۔ وفاقی وزارت صحت میں ماہانہ مختلف ذرائع کے مطابق ماتحت اداروں سے کروڑوں روپے کی رشوت وصول کی جا رہی ہے اور بٹوری جا رہی ہے۔ قانون اور آئین کو ایک طرف رکھ کر سینئر اسامیوں پر جونیئر لوگوں کو تعینات کر کے ان سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم محکمہ صحت سندھ کا جائزہ لیں تو یہاں پر بھی محکمہ صحت سندھ میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ جیسا کہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی 50 اسامیاں خالی ہیں اور عدالتی حکم کے مطابق 2022 سے تاحال ان کو پر کرنے میں وزارت صحت اور محکمہ صحت سندھ مکمل طور پر نہ صرف ناکام ہے بلکہ اپنے اقدامات کے حوالے سے اس میں وزارت صحت اور محکمہ صحت کی نیت درست نظر نہیں آتی ہے، جبکہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر پر عمل درآمد کے حوالے سے اب تک کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کو گمراہ کرنے اور ماموں بنانے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب ہماری قومی اور صوبائی قیادت آئین اور قانون کے پرخچے اڑا کر ریاست کے امور کو چلائے گی اور پھر صحت جیسے خدمتی ادارے کو لوٹ مار کا گھر بنا دیا جائے گا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے عوام پر کتنے منفی اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ میں اربوں روپے کا حساب و کتاب بغیر اکاؤنٹنٹ اور بغیر انٹرنل آڈٹ کے چلایا جا رہا ہے، اور جہاں تک
اے جی سندھ کی جانب سے آڈٹ کا جو سسٹم میں محکمہ صحت سندھ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ایسا ہے کہ آڈیٹر جب کسی بھی ہسپتال یا ضلعی صحت دفتر میں آڈٹ کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کی حیثیت ایک والسرائے کے مانند ہوتی ہے، اور تقریباً میں بہت ہی محتاط انداز میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 95% صحت کے اداروں میں قانون اور قاعدے کے مطابق اکاؤنٹ اسسٹنٹ نہیں ہے، اور پھر گزشتہ 2-3 سال قبل جو 17 گریڈ کے ڈاکٹروں کو اکاؤنٹس افسر لگانے کا فیصلہ موجودہ وزارت صحت اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کیا گیا تھا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، بلکہ وہ لوگ اور وہ کلرک اور غیر متعلقہ لوگ جو کہ آڈیٹر سے ڈیلنگ کے گر کو جانتے ہیں، ان کو اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے آڈیٹر کے سامنے پیش کر کے تمام صحت کے ادارے، چاہے وہ ضلعی صحت دفاتر ہوں یا ہسپتال ہوں، وہ اپنے اپنے آڈٹ مکمل کرا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو یہاں حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب کوئی اعتراضاتی پیرا لگتا ہے تو اس پیرے کی قیمت صرف 3 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ 3 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد وہ پیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اے جی سندھ کے آڈیٹر کا وہ آڈٹ ہے جو کہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کیمرے کے سامنے اس بات کو بتا رہا ہوں، اور پھر وہ آڈیٹر اپنی مرضی کے ہوٹلوں سے کھانے منگواتے ہیں، مشروبات منگواتے ہیں، اور آڈٹ کے دوران نہ جانے ان کے کون کون سے نخرے ہیں جو کہ وہ ادارہ نہیں برداشت کرتا ہے۔ اسی میں سندھ سروسز اسپتال کراچی کے مشکوک متنازع اکاؤنٹ اسسٹنٹ جناب وہاب اللہ یوسفانی صاحب نے اس وقت محکمہ صحت سندھ میں جعلی اور متنازع معطل خلیل احمد بھٹو اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی جگہ لی ہوئی ہے، اور شہر کے بڑے بڑے صحت کے اداروں کے وہ خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ بن کر اے جی سندھ سے باقاعدہ جوڑ توڑ کروا کر اور ڈیلنگ کے ذریعے ان کے آڈٹ کروانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خلاف قانون آڈیٹر کے خلاف ویسے ہی مثالی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے تھی، جیسا کہ سابق سیکریٹری صحت جناب ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو صاحب کے دور کے اندر ان کو معطل کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کئی ماہ تک انہیں معطل رکھا گیا تھا، اور ان کی معطلی ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو صاحب کے جانے کے بعد بھی کئی مہینے تک برقرار رہی تھی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ محکمہ صحت سندھ اس وقت ایک ایسا اسٹاک ایکسچینج بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی 1 لاکھ کی پیشکش کر کے اپنا غیر قانونی کام وہاں کروانے جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی 5,000 روپے زیادہ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے، تو 1 لاکھ کے کام والے کو ہٹا کر
1,05,000 والے کام کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ عجب کرپشن کی وہ غضبناک کہانی ہے کہ جس کی منہ بولتی تازہ ترین تصویر ڈاکٹر عزیز کا اقدام خودکشی کا وہ واقعہ ہے جو کہ چند ہفتوں پہلے محکمہ صحت سندھ میں نہ صرف پیش آیا ہے بلکہ میڈیا میں اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا ہے، جس سے کہ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں قانون اور قاعدے کے مطابق کیا کچھ ہو رہا ہے اور عدالتوں کو کس طرح سے گمراہ کر کے ان کو ماموں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو اسکرین پر وہ حکم نامہ دکھا رہا ہوں جس میں وزیر صحت سندھ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو براہ راست ان 10 ڈاکٹروں کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں جنہیں آئندہ کسی اہم عہدے پر تعینات کیا جانا چاہیے ہے۔ میں آپ کو سب سے دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ان 10 ڈاکٹروں میں اکثریت ان ڈاکٹروں کی شامل ہے جو محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کمیشن لا قانونیت کی دلدل کے اندر اپنا ایک طویل ریکارڈ رکھتے ہیں، اور یہ وہ پانی کی مچھلیاں ہیں جو کہ سمندر کے علاوہ خشکی میں 2 سیکنڈ نہیں رہ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ وزیر صحت سینیارٹی وہ قانون قاعدہ جو سول رولز کے اندر بتائے گئے ہیں ان کے بجائے ان لوگوں کا انٹرویو کس بنیاد پر کر رہی ہیں، جبکہ اس حکم نامے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس اسامی کے لیے ان لوگوں کے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، لیکن باخبر ذرائع کے مطابق یہ انٹرویو ڈی جی ہیلتھ کے حوالے سے، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ کی اسامی جو ہے وہ جنرل کیڈر 20 گریڈ کے اس افسر کی ہے جو کہ سینیارٹی کے اندر سب سے نمبر 1 کے اوپر ہو۔ یہی قاعدہ اور قانون محکمہ صحت سندھ میں ماضی کے اندر رہا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو 10 کے 10 انٹرویو دینے والے ڈاکٹر ہیں یہ سب گریڈ 19 کے جونیئر ترین ڈاکٹر ہیں، اور اگر ان سے گریڈ 20 کی اسامی کے لیے انٹرویو کیا جا رہا ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ قانون کی تضحیک اور قانون کا مذاق خود وزارت صحت اور محکمہ صحت سندھ اپنے عملی اقدام کے ذریعے اڑانے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر صحت سندھ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو اپنے دعوے کے مطابق صاف اور شفاف طریقے سے اہم کلیدی اسامیوں کے اوپر تقرریاں عمل میں لانا چاہتی ہیں، تو ان ڈاکٹروں کا انٹرویو کرنے کے بجائے ان ڈاکٹروں کے خلاف عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنوا کر پہلے ان کے ماضی کے کردار کی تحقیقات کروائی جانی چاہیے کہ انہوں نے ماضی میں اپنے عملی کردار سے محکمہ صحت سندھ اور اس صوبے کے غریب عوام کو اور اس صوبے کے غریب مریضوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔